بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، نہ کشور کشائی نہ مال غنیمت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر اسرار بندوں سے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں، ان سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ شاملی کے میدان پر جب انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، علماء دیوبند کی، علماء وقت کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک گولی ان کی کن پٹی سے ایک طرف لگتی ہے اور دوسری طرف سے نکلتی ہے، اور لڑائی کے دوران وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، پورا جسم ان کا لہو سے تر ہو جاتا ہے، لیکن وہ لڑتے رہے، استقامت کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے رہے۔ بعد میں علاج کے لیے جب ان کے قریب معالج آئے تو دیکھا کہیں بھی ان کے جسم پر گولی کا نشان موجود نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوتی ہے اپنے پر اسرار بندوں کے ساتھ، جو اپنے خصوصی بندے ہوتے ہیں، اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا، اتباع سنت کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ حضرت شاملی کی لڑائی کے بعد جب پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، انگریز مسلمانوں کو پکڑ رہے تھے، چوٹی کے لیڈران کو، علماء دیوبند علماء کو پکڑ رہے تھے، تو اس دوران حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک روپوش رہے، اور 3 دن کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ تو بعض لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ ابھی روپوش رہیں، اتنی جلدی کیوں آپ باہر نکل آئے ہیں، آپ کو پکڑ لیں گے انگریز۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نبی غار حرا کے اندر 3 دن تک، صرف 3 دن روپوش رہے تھے، اس کے بعد میرے نبی نکل آئے تھے مدینہ ہجرت کے سفر کے دوران۔ تو 3 دن سے زیادہ سنت سے ثابت نہیں ہے روپوشی اختیار کرنا، تو لہٰذا میں سنت کے لیے 3 دن روپوش رہا، اب 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اب میں روپوش نہیں رہوں گا۔ تو یہ اتباع سنت تھی ہمارے اکابرین کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔